عمار بن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبری البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہے اور ظالم ہے. تو بالکل ہم عمار بن یاسر کے ساتھ ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، کیونکہ عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا ہی محتاط اور بڑا ہی محفوظ موقف ہے کہ الامساک عما شجر بینہم، صحابہ کرام کی آپس میں حروب، ان کی جنگیں، ان کے آپس میں منازعات و اختلافات، ان میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اکرام و تعظیم اور ان کی فضیلت و عظمت کی بات کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، ان کے محاسن اور ان کی خوبیاں اور ان کی شانیں بیان کریں گے. صحابہ کرام کے خلاف کوئی نیگیٹو ورڈ اور کوئی نیگیٹو جملہ ہم بولنے کے روادار نہیں ہیں. آپس میں ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اختلافات اور جنگیں وہ اجتہاد اور تعویل کی بنیاد پر تھیں. مد مقابل ہر گروہ اپنے پاس دلائل رکھتا تھا اور ان دلائل کی بنیاد پر جو ان کے اجتہادات تھے، ان اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے وہ جنگوں تک نوبت پہنچی ہے. وہ کسی کی نعوذ باللہ تعالیٰ بد باطنی یا بد نیتی یا کسی کے ساتھ بغض و عناد یا حسد یا ہٹ درمی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ ان کے اجتہادات تھے. اور پھر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں حالت غضب میں یا جنگ کی حالت میں کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو تو وہ سٹیٹمنٹ دین کا حصہ نہیں بن جائے گی، اور اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر کسی دوسرے مد مقابل صحابی کے بارے میں ہم کوئی نیگیٹو رائے اور نیگیٹو جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. اس کی میں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. مثال کے طور پہ صحیح مسلم کے اندر 4577 نمبر روایت ہے. اب یہ صرف روایت کی حد تک ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا مولا علی اور حضرت عباس، مولا علی اور حضرت عباس کا آپس میں اختلاف ہوا. صحیح بخاری کے اندر فاستب علی و عباس، حضرت علی اور عباس کا آپس میں جھگڑا یا اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کو انہوں نے جو کلمات کہے ہیں، جو باتیں کی ہیں. صحیح مسلم کی 4577 نمبر روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا کہ اے امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الغادر الخائن العاصم. یہ 4 کلمات صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے. تو اب ان الفاظ کی بنیاد پر جب ان کا اختلاف ہوا تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بد باطن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا تو اسے ہمیں گمراہ اور بددین نہیں کہیں گے ہم اسے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کتنی بلند و بالا ہے. ان کے بارے میں یہ کلمات جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے ہیں، اس کی علماء اہل سنت تعویل کرتے ہیں. امام نووی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں 676 ہجری میں فوت ہوئے، صحیح مسلم کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ مقام ادلال تھا. وہ چچے اور بھتیجے کے آپس میں اختلاف تھا، ان کا آپس میں معاملہ تھا اور ان کے معاملے میں ہم نہیں پڑھتے. یا اس کی یہ تعویل ہے، کہتے ہیں اذن سدت طرق تعویلها نسبنا الکذب الی رواتها. جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو ہم جو غلطی ہے اس کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ راوی کی مسٹیک ہے، بیان کرنے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ہم نیگیٹو جو ہے وہ سوچ اور نیگیٹو اور منفی ان کے بارے میں رائے قائم نہیں کریں گے. اسی طریقے سے یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ قول الخصم فی خصمہ لا یوجب القدح فی واحد، کہ ایک مد مقابل کا قول دوسرے مد مقابل کے بارے میں وہ قدح کو واجب نہیں کرتا. جب دونوں حالتیں جنگ میں ہیں، دونوں غضب کی حالت میں ہیں، دونوں غصے کی حالت میں ہیں اور ایک نے دوسرے کے بارے میں کوئی بات غصے کی حالت میں کر دی، غضب کی حالت میں کر دی، وہ دین کا حصہ نہیں بنے گی. اگر اس کو دین کا حصہ بنایا جائے اور انہی چیزوں کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منفی پراپیگنڈا کیا جائے تو ہمیں دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے. اب مرزا جیلمی نے اصحاب صفین کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اصحاب صفین ان کو میں فاسق و فاجر اور ظالم سمجھتا ہوں، اور اس حوالے سے ایک اثر کا سہارا لیا جو کہ سنن کبری للبیہقی میں موجود ہے، اور وہ اثر ہے کہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت جنگ میں جنگ صفین کے موقع پر یہ کہا، اور اس میں مرزا جیلمی نے اپنی طرف سے ایک لفظ ایڈ کیا ہے فاجر کا.
یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبری البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہے اور ظالم ہے. جبکہ اس اثر کے اندر، اس روایت کے اندر فاجر کا لفظ دور دور تک السنن الکبری للبیہقی کے اندر موجود نہیں ہے. دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ لیتے ہیں، حدیثوں کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں. تو ثابت یہ اس نے کیا کہ میں تو اضافہ نہیں کرتا. اب مرزا کو قیامت کی صبح تک چیلنج ہے کہ مرزا جیلمی کے اندر اگر کوئی علمی دمخم ہے تو یہ فاجر کا لفظ اس روایت کے اندر سنن کبری بیہقی سے نکال کے دکھائے، جبکہ اس کے اندر لفظ موجود نہیں ہے. لفظ اس کے سنن کبری بیہقی کے جو روایت اور جو اثر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اہل شام نے کفر کیا. تو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم یہ نہ کہو کہ انہوں نے کفر کیا، بلکہ فسقو او ظلمو یا فسقو ظلمو کے الفاظ جو ہیں وہ دیگر کتابوں میں موجود ہیں. اب فسقو اور ظلمو جو ہے یہ نظریہ اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اہل شام کے بارے میں، اور وہ بھی حالت جنگ میں، غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، حالت جنگ میں. جس طرح میں نے صحیح مسلم کی 4577 نمبر روایت سے سیدنا عباس کی ایک سٹیٹمنٹ مولا علی کے بارے میں نقل کی ہے کہ مولا علی کے بارے میں حضرت عباس نے جو روایت صحیح مسلم کی، صرف روایت کی حد تک میں نقل کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الغادر العاصم الخائن. یہ 4 جملے مولا علی کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے. تو یہ سٹیٹمنٹ کیا مان کے تو مولا علی کے بارے میں کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے گا تو وہ بے دینی ہو جائے گا. اب یہ جہاں تک بات ہے اہل صفین کے حوالے سے، مرزا جیلمی جو ہے وہ کہتا ہے میں بابوں کا پجاری نہیں ہوں، میں نہ وہابی ہوں، نہ میں بابی ہوں، میں مسلم علمی کتابی ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس قول کی بنیاد پر یہ اثر اگر صحیح مانا جائے، حالانکہ یہ اثر جو ہے وہ دیگر کتابوں کے اندر یہ مختلف طرق اس کے موجود ہیں اور مختلف الفاظ روایت کے موجود ہیں. جہاں تک مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ اثر آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 38996 نمبر جو اثر ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ کافر اہل الشام، اہل شام نے کفر کیا. تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ کہو، نبینا و نبیہم واحد، ان کا اور ہمارا نبی ایک ہے، وقبلتنا وقبلتہم واحدہ، ان کا اور ہمارا قبلہ ایک ہے، ولکنہم قوم مفتونون جاروا عن الحق، لیکن وہ ایسی قوم ہے کہ جو فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں اور وہ حق سے ہٹ گئے. فحق علینا ان نقاتلہم حتی یرجعوا الیہ، ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ قتال کریں حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئیں. تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے. اس میں جو یہ میں نے جو رقم آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس روایت کے اندر، اس اثر کے اندر فسقوا ظلموا کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں اور دیگر کے اندر فسقوا ظلموا کے الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن یہ ان کی حالت جنگ میں سٹیٹمنٹ ہے. اس کو دین کا حصہ بنائیں گے تو صحابہ کرام کے آپس میں جو غصے کی حالت میں یا اختلافات کے موقع پر، جو آپس میں رنجش کے موقع پر جو الفاظ ہیں، ان کو دین کا حصہ ہم نہیں بنا سکتے، اور اس کے لیے ہمارے پاس میں حمد اطلاع دلائل موجود ہیں. سنن ابی داؤد میں 4659 نمبر حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں صفحہ نمبر 81 پر. امام بخاری صفحہ نمبر 81 الادب المفرد کا، اور اس میں 235 نمبر حدیث ہے. اور سنن ابی داؤد میں 4659 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے اور وہ ان باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے بعض لوگوں سے غصہ کی حالت میں فرمائی تھی. پھر ان میں سے کچھ لوگ جو حذیفہ سے باتیں سنتے چل کر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا تذکرہ کرتے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حذیفہ ہی اپنی کہی باتوں کو بہتر جانتے ہیں. تو وہ لوگ حذیفہ کے پاس لوٹ کر آتے اور ان سے کہتے ہم نے آپ کی باتوں کا تذکرہ سلمان سے کیا تو انہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی اور نہ تکذیب کی. یہ سن کر حذیفہ سلمان کے پاس آئے. وہ اپنی ترکاری کے کھیت میں تھے اور کہنے لگے کہ اے سلمان، ان باتوں میں میری تصدیق کرنے سے آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو سلمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ کبھی غصے میں اپنے بعض اصحاب سے کچھ باتیں کہہ دیتے اور کبھی خوش ہوتے تو خوشی میں اپنے بعض اصحاب سے کچھ باتیں کہہ دیتے. تو کیا آپ اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بعض لوگوں کی محبت اور بعض دوسروں کے دلوں میں بعض کی دشمنی نہ ڈال دیں؟
اور ان کو اختلاف میں مبتلا نہ کر دیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا، میں نے اپنی امت کے کسی فرد کو غصے کی حالت میں اگر برا بھلا کہا یا اسے لان تان کی تو میں بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے انہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اے اللہ میرے برا بلا کہنے اور لان تان کو ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز رحمت بنا دے۔ اللہ کی قسم یا تو آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ میں عمر بن خطاب امیر المومنین کو لکھ بھیجوں گا۔ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ وہ واقعات اور وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کی حالت میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اب یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہی اہل سنت کا موقف ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں اس حالت میں کی ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ وہ بھی آپ نے بیان نہیں کرنی۔ تو جو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں کی ہے اس کو دین کا حصہ بنائیں گے، اس کو دین کا حصہ بنا کے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے اور اس طرح کا عقیدہ ان کے بارے میں رکھیں گے، جبکہ اہل صفین میں جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر ابن العاص موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ابن العاص مؤمنان، عمر ابن العاص اور ان کے بھائی ہشام ابن عاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں مومن ہیں۔ یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے اور سلسلہ تو حدیث صحیحہ کے اندر جلد 1 صفحہ 240 پر رقم 156 ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ عمر ابن العاص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن قرار دیا، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، ان عمر ابن العاص من صالح قریش، عمر ابن العاص وہ صالح قریش ہے، قریش کے صالح مرد ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صفین میں آنے والے حضرت عمر ابن العاص کو صالح قرار دیا، ان کو مومن قرار دیا، اور مرزا جیلمی جو ہے اس اثر کی بنیاد کے اوپر، جس اثر کے اندر روایات اور کتابوں کے اندر اختلاف موجود ہے، اس اثر کی بنیاد پہ ان جلیل القدر صحابہ کرام کو فاسق و فاجر اور نعوذ باللہ تعالیٰ ظالم قرار دے رہا ہے۔ اور یہی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں سلسلہ تو حدیث صحیحہ میں ناصر الدین البانی نے اس روایت کو ذکر کیا اور صحیح قرار دیا، اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد ابن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اسلام لائے ہیں اور عمر ابن العاص جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔ اسلم الناس وآمن عمر بن العاص، فرمایا کہ لوگ اسلام لائے ہیں اور عمر ابن العاص ایمان لائے ہیں۔ اور یہ سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرء صالح قرار دیا، صالح یعنی قریش کا صالح شخص قرار دیا، مومن قرار دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام احادیث، تمام فرمودات کو پس پشت ڈال کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان واضح صحیح احادیث کو پس پشت ڈال کے مرزا جیلمی نے اصحاب صفین کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دیا ہے۔ اور ایک تو فاجر کا لفظ اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، جو میں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر فاجر کے لفظ موجود نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فاجر اور فاسق یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے اندر عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر فاجر فاسق ہے لیکن ہر فاسق فاجر نہیں ہے، بلکہ فاجر جو ہے یہ اوپر والا درجہ جو جری علی الکبائر ہے، اعلانیہ کھلے عام جو اعلانیہ طور پہ گناہ اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس پر فاجر کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور یہ سخت ترین لفظ ہے، فاسق سے بڑھ کر سخت لفظ ہے جو مرزا جیلمی نے بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے یہ جو ہے وہ صحابی رسول کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور یہ روایت کے اندر لفظ موجود نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہیں اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت مذکور ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو کسی شخص نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہا، ان کے بارے میں کوئی جملہ بولا، تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ رک جاؤ، ہمارا جو آپس میں اختلاف ہے یہ ہمارا اختلاف ہمارے دین تک نہیں پہنچتا، یعنی ہمارے دین پہ اثر انداز نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پہ، جس اختلاف کی بنیاد پہ کوئی بندہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے۔
اور آخر میں رزلٹ کے طور پر امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب جامع بیان العلم و فضل ہی سے جلد نمبر اس کی 2 اور صفحہ نمبر 270 سے ایک عبارت پیش کرتا ہوں۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ جو علماء کے، ائمہ کے اور صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور ان کی آپس میں دی گئی جو غصے اور غضب کی حالت میں اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں من اراد ان یقبل قول العلماء الثقات الائمۃ الاسبات بعدهم فی بعد فلیقبل قول من ذکرنا قولہ من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم بعدهم فی بعد۔ کہتے ہیں کہ جو ایک امام کی دوسرے امام کے بارے میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو کہ ثقہ امام ہے اس کو قبول کرنا چاہتا تو پھر ان صحابہ کی ایک دوسرے کے بارے میں اسٹیٹمنٹس کو قبول کریں۔ فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے ایسا کیا کہ ایک صحابی کی دوسرے صحابی کے خلاف اور ایک ثقہ امام کی دوسرے ثقہ امام کے خلاف کسی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو قبول کیا، وہ پرلے درجے کا گمراہ ہوگا، وَخَسِرَ خُسْرَانًا، اور پرلے درجے کا وہ گھاٹا کھانے والا شخص ہوگا۔ لہذا ایسا کرنے کی اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اجازت نہیں ہے۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات اور دیگر صحابہ اکرام کے آپس میں بیانات، اور پھر جو اہل صفین ہیں ان کے دلائل، ان کے اجتہاد کے اوپر جو دلائل ہیں وہ ہمارے ائمہ نے ان چیزوں کو صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح بخاری، وہ شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 168 پہ لکھتے ہیں کہ حاضر روایات صریحۃ فی ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان هو المصیب المحق۔ یہ تمام روایات جو ہیں وہ صراحت کے ساتھ بیان کرتی کہ مولا علی ان حروب اور جنگوں میں حق پر تھے، مولا علی کا اجتہاد حق پر تھا، کیونکہ مولا علی نے یہ ڈیسیجن بھی اجتہاد کی بنیاد پر لیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4666 نمبر حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اے مولا علی، اے امیر المومنین، آپ نے یہ جو معاملہ اجتہاد کی بنیاد پہ کیا، تو مولا علی فرماتے کہ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں تھا، میں نے یہ معاملہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کیا ہے۔ سنن ابی داؤد 4666 نمبر حدیث ہے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے۔ والطائفۃ الاخری اصحاب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوا بغاة متأولین، اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدنا معاویہ کا جو گروہ تھا وہ اجتہاد کرنے والے تھے اور تعویل انہوں نے کی، تعویل کر کے انہوں نے بغاوت اختیار کی۔ وفیہ تصریح بان الطائفتین مؤمنون، اور اس میں تصریح ہے کہ دونوں گروہ مومن تھے۔ لا یخرجون بالقتال عن الایمان، دونوں قتال سے ایمان سے نہیں نکلے قتال کے ذریعے۔ ولا یفسقون، اور نہ وہ فاسق ہوئے۔ ھذا مذہبنا و مذہب موافقینا، فرماتے یہی ہمارا مذہب ہے اور جو ہمارے موافق ہیں ان کا مذہب ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ان مشاجرات اور جنگوں کے باوجود بھی نہ تو ایمان سے نکلے ہیں اور نہ وہ فاسق قرار پائے ہیں، بلکہ وہ عادل اور متقی پرہیزگار ہی تھے۔ آپس میں جو ان کی جنگیں اور حروب ہوئی ہیں وہ تعویل کی بنیاد پر تھی۔